محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارے پاس جوتے تو پھٹے ہوئے ہیں اور تم آ گئے ہو ریس میں حصہ لینے۔ جاؤ یہاں سے اپنے باپ کے ساتھ شہر کی سڑکوں پر جھاڑو لگایا کرو، آ جاتے ہیں وقت ضائع کرنے۔ ٹیچر نے جب ساری کلاس کے سامنے میری بےعزتی کی تو میں روتا ہوا اپنا سکول بیگ اٹھا کر باہر کو نکل آیا تھا۔ میں دوبارہ مڑ کر اس سکول میں نہیں گیا۔ 15 سال کے بعد جب ٹیچر ریٹائر ہو کر پینشن کا پیسہ لے کر جا رہے تھے، 2 ڈاکوؤں نے ان سے بیگ چھین لیا۔ وہ روتے دھوتے سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، مگر جب کسی نے وہ لا کر ان کے سامنے پھینکا تو وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگے، کیونکہ تمام بچوں کی طرح میں بھی گراؤنڈ میں آ گیا تھا۔ دل کافی پریشان تھا، لیکن امید تھی سر میری بات ضرور سنیں گے۔ بے شک میرے پاس جوتے نہیں تھے، لیکن میرے پاس قابلیت تھی، اور مجھے یقین تھا اس قابلیت کے بل بوتے پر میں بھی ریس میں حصہ لے لوں گا۔ اب فوراً ہی ٹیسٹ شروع ہو گئے تھے۔ سر سب کا قد اور ان کا سٹیمنا چیک اپ کر رہے تھے۔ میں بھی مسکرا کر انہی کو دیکھ ہی رہا تھا۔ 4 اسٹوڈنٹ کے بعد میرا نمبر تھا۔ دل کافی تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن امید تھی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی میرا نمبر آیا، سر مجھے دیکھتے ہی غرا کر بولے تھے، سمیر، تم کس کی اجازت سے کلاس سے باہر آئے ہو؟ میں نے تمہیں کل ہی منع کر دیا تھا کہ تم ریس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ کیا تمہارے پاس جوتے ہیں؟ میں بہت بری طرح سے سہم چکا تھا۔ 2 قدم پیچھے لے کر میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، سر، میں بنا جوتے کے بھی بھاگ سکتا ہوں، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ریس جیت کر دکھاؤں گا۔ میری جانب سے آپ کو بالکل بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر سر اچانک دھاڑ کر بولے تھے، یہ ڈرامے بازی کسی اور کے سامنے کرنا، یہاں پر صرف جوتے لگتے ہیں۔ ریت اتنی گرم ہوگی، تم بھلا وہاں کیسے بھاگو گے؟ میں ایک لمحے کے لیے چپ چاپ ہو گیا تھا۔ ان کی بات درست تھی۔ ریس دوپہر کے وقت ہونی تھی، جب پورا گراؤنڈ تپ رہا ہوگا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، جاؤ یہاں سے اپنے باپ کے ساتھ شہر کی سڑکوں پر جھاڑو وغیرہ لگایا کرو، آ جاتے ہیں وقت ضائع کرنے۔ پتہ نہیں کس نے تمہیں اس سکول میں ایڈمیشن دے دیا ہے، سب کا وقت برباد کرتے رہتے ہو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے لائن سے باہر نکال دیا تھا۔ ان کا دھکا دینا مجھے بہت عجیب و غریب سا لگا تھا۔ میں زمین پر بھی گر گیا تھا، ہاتھوں میں خراش آ گئی تھی، لیکن لبوں سے اف تک ادا نہیں ہوا تھا۔ سر اب مسکرا کر تمام بچوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ میری آنکھوں سے 2 قطرے بے مول ہو گئے تھے۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا، کیا زندگی میں رہنے والے لوگ اتنے بھی ظالم ہو سکتے ہیں؟ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، لیکن میرے استاد نے میرے ساتھ کتنی بدسلوکی کی تھی، مجھے بے حد برا لگا تھا۔ میں چپ چاپ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں دھاڑے مار مار کر رو دوں، لیکن میں جانتا تھا یہاں رونا بھی بے فضول ہے۔ قریب کھڑے بچے مذاق ہی اڑائیں گے، اس لیے میں نے اپنے لبوں کو سی لیا تھا اور آنسو اندر ہی اتارنے لگا تھا۔ میری عمر محض 12 سال تھی۔ ایک 12 سال کے بچے کے پاس بھلا کتنا دماغ ہوتا ہے؟ لیکن میں نے اس پل ہی خود سے عہد کر لیا تھا کہ میری غریبی کو لوگ مذاق میں لیتے ہیں، اسی غریبی کی بل بوتے پر میں ایک دن کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں نمی صاف کر ڈالی اور غصے سے کلاس میں چلا گیا تھا۔ وقت معمول کے مطابق گزر چکا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ گھر پر تیار ہوتے وقت بھی میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ آج سکول جاتا ہی نہیں ہوں۔ فضول میں کلاس میں بچے مذاق بنائیں گے، کیونکہ جب میں کلاس سے باہر گراؤنڈ کی طرف جا رہا تھا، مجھے 2-4 بچوں نے ٹوکا تھا کہ تمہیں سر ریس میں نہیں لیں گے، تم کلاس میں ہی بیٹھ جاؤ، تمہارا جانا بے فضول رہے گا۔ مگر میں ہی کچھ زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا تھا کہ نہیں، سر بہت اچھے ہیں، ہمیشہ انصاف پسندی سے کام کاج لیتے ہیں، تم سب دیکھنا
سر مجھے بھی لازمی ریس میں حصہ دلائیں گے، مگر مجھے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ سر نے مجھے ذلیل کر کے نکالا تھا، بلکہ پوری کلاس کے سامنے میں رسوا ہو گیا تھا۔ ابھی میں تیار ہو ہی رہا تھا جب کمرے میں میری امی جان چلی آئی تھی اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا؟ میرے بچے کو اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا تو میرا دل پسج گیا تھا۔ میری ماں کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، کوئی بڑا بہن بھائی بھی نہیں تھا، صرف اماں اور میں ہی ماموں کے گھر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کچھ نہیں، بالکل ٹھیک ہوں، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہاں، تم یہ سلائی کے کپڑے زرینہ باجی کو دیتے ہوئے چلے جاؤ گے؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، میرا لاکھوں میں ایک بیٹا ہے، یہ تم دے دینا اور ناشتہ سکول میں کر لینا۔ ان کی دھیمی آواز سن کر میں پورا معاملہ سمجھ چکا تھا کہ یقیناً ممانی نے ہی کوئی نہ کوئی بات کہی تھی جس کی وجہ سے وہ میری طرف 10 روپے بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ میں جانتا تھا کہ 10 روپے میں کچھ بھی نہیں آتا، مگر پھر بھی امی جان کو خوش کرنے کے لیے میں نے مسکرا کر وہ پیسے لے لیے تھے اور اپنا بیگ اٹھا کر سکول کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ زندگی میں انسان پر کسی بھی قسم کا دکھ آ جائے، لیکن یتیمی کا دکھ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر انسان یتیم ہو جائے تو پوری دنیا آپ کی دشمن بن جاتی ہے، سر سے چھت چلی جاتی ہے اور پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ میرے ابو جان جب تک زندہ تھے میں کبھی بھی نہیں رویا تھا، وہ ہمیشہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، لیکن جب سے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے میری زندگی میں صرف اور صرف آنسو لکھ دیے گئے تھے۔ زرینہ باجی کے گھر ان کے کپڑے پہنچا کر میں اب سکول کی جانب روانہ ہو چکا تھا، اور میں جانتا تھا کہ مجھے اب کافی دیر بھی ہو گئی ہے۔ یقیناً استاد جی فضول میں مجھے قسم باتیں سنا ڈالیں گے، اور یہی چیز مجھے کافی زیادہ پریشان بھی کر رہی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں سکول میں داخل ہو گیا تھا۔ گارڈ نے بھی کافی سختی سے مجھے ڈانٹا تھا کہ یہ کوئی وقت ہے سکول آنے کا، مگر میں ان کو کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا، صرف معذرت کر کے اندر کو آ گیا تھا اور دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ سر کاشف کلاس میں نہ آئے ہوں، ان کی جگہ کوئی اور پیریڈ لینے آ چکا ہو، مگر یہ صرف اور صرف میری خام خیالی ہی تھی۔ سر کاشف ہی ہمارا پہلا پیریڈ لیا کرتے تھے۔ میں نے انہیں جیسے ہی کلاس روم میں دیکھا تو میرے پورے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی تھی۔ میں خوب جانتا تھا کہ یقیناً کوئی ایسی ویسی بات ہی کریں گے جو میری دل آزاری کرے گی۔ میں اوپر والے کا نام لے کر کلاس روم کے دروازے کے پاس تک آ گیا تھا۔ ہلکی سی دستک دے کر میں نے سر جھکا کر سر سے اندر آنے کی اجازت چاہی تھی، جب اچانک انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اسی پل ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کہاں تھے تم؟ اس وقت کوئی سکول آتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کلاس شروع ہوئے پورے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ تمہیں وقت کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ کس نے تمہیں یہاں ایڈمیشن دے دیا ہے؟ تم دیکھنا 2 دن کے اندر اندر اگر میں نے تمہارا ایڈمیشن کینسل نہیں کروا دیا تو میرا نام بھی سر کاشف نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں رونا شروع ہو گیا تھا۔ اگر میرا ایڈمیشن کینسل ہو جاتا تو ماموں کبھی بھی میرا ایڈمیشن اتنے اچھے سکول میں نہیں کرواتے تھے۔ مجھے پڑھ لکھ کر بہت کامیاب انسان بننا تھا۔ میں ان کے سامنے کان پکڑتے ہوئے بولا تھا، سر جی آئی ایم سوری، اب دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ دراصل میں اپنی امی کے کپڑے جو انہوں نے سلائی کیے تھے وہ ان کی کسٹمر کو دینے کے لیے چلے گیا تھا، اس لیے مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، مگر اب آئندہ ایسی غلطی ہرگز بھی نہیں ہوگی۔ میں سیدھا سکول آؤں گا، پلیز سر مجھے معاف کر ڈالیں۔ میری سسکیاں پوری کلاس میں گونج رہی تھی۔ میں خوب جانتا تھا کہ یہ سب بعد میں میرا خوب سارا مذاق بنائیں گے، لیکن اس وقت مجھے صرف اور صرف پڑھائی کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ سر کاشف نے ایک سخت نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی
اور میرا بازو تھام کر کلاس سے باہر دھکا دیتے ہوئے بولے تھے کہ سامنے جا کر کان پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، آئندہ کے بعد اگر تم نے دیری کی تو میں سچ بتا رہا ہوں کہ پرنسپل آفس میں لے جاؤں گا اور تمہارا نام ختم کروا ڈالوں گا۔ تم نے مجھے پریشان کر کے رکھا دیا ہے، نہ پڑھائی میں تم اچھے ہو اور نہ ہی کسی قابل ہو، پتہ نہیں تم جیسے اسٹوڈنٹس کا بھلا نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ کلاس کا ڈور بند کر چکے تھے۔ مجھے خوب رونا آیا تھا، آنسو بھل بھل میری آنکھوں سے بہے چلے جا رہے تھے۔ واقعی آج مجھے شدت سے اپنے بابا جان کی یاد آ گئی تھی کہ اگر میرے بابا جان حیات ہوتے تو میں لازمی سر کاشف کی شکایت ان سے کرتا اور پھر وہ آ کر اسکول میں ان کی کمپلین کر دیتے، مگر میرے پاس تو باپ ہی نہیں تھا جو میرے لیے سٹینڈ لیتا۔ امی جان کو تو کچھ بھی نہیں بتاتا تھا، وہ ویسے ہی پریشان رہتی تھیں، کبھی کسی وجہ سے تو کبھی کسی وجہ سے، کبھی ممانی سے ان کی لڑائی ہو جاتی تھی تو کبھی 2 دن کو میکے میں رہنے کا طعنہ دیا کرتی تھی۔ ہر وقت امی جان سلائی پر ہی بیٹھی رہتی تھی۔ رات میں جب ہم دونوں ماں بیٹے ایک ساتھ لیٹتے تب وہ مجھ سے سکول کی تمام روداد پوچھتی تھی اور میں ہمیشہ سے مسکرا کر ان کو ہر اچھی بات ہی بتاتا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر ذرا بھی تکلیف کی بات ان کو بتا دی تو وہ خوب روئیں گی، اور میں بالکل بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میری ماں ذرا بھی تکلیف میں آ جائے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں جس جگہ کھڑا ہوا تھا وہاں اب دھوپ آنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ گرمیوں کی یہ سخت دوپہر مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ میں ہٹ کر تھوڑا دوسری کلاس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا جب اچانک مس کشف میرے پاس چلی آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، کیا ہوا سمیر بیٹا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا تو میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں سر جھکا کر بولا تھا، مس دیر سے آیا تھا کلاس میں لیکن سر نے داخل نہیں ہونے دیا، بار کے باہر کو نکال دیا۔ میری بات سن کر انہوں نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور فوراً بولی تھی کہ کون سے سر نے؟ ان کا لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا۔ میں سر کاشف کا نام لینا چاہتا تھا لیکن میں چپ ہو گیا تھا۔ جانتا تھا ہمارے اسکول میں مارنے کو منع کیا گیا ہے۔ اگر ذرا بھی کسی ٹیچر کی کمپلین پرنسپل آفس تک چلی گئی تو ان کی جاب جا سکتی ہے، اس لیے میں سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولا تھا، کوئی بات نہیں مس، استاد تو مارتے بھی ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ آج اگر انہوں نے پٹائی کی ہے تو کل میں وقت پر آؤں گا، آپ جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور پھر چپ چاپ میرے سامنے سے چلی گئی تھیں۔ کچھ استاد سخت تھے تو کچھ استاد نرم بھی تھے، مگر میرا دل کافی حساس ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی سی بات مجھے چبھنے لگ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سر کاشف کا ذرا سا سخت لہجہ بھی مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ ان کا پیریڈ ختم ہوتے ہی میں کلاس کے اندر چلا گیا تھا۔ معمول کے مطابق کچھ اسٹوڈنٹس نے میرا خوب سارا مذاق اڑایا تھا، مگر میں چپ چاپ ہی رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اب یہ ہر روز ہونے لگا تھا کہ سر کاشف نہ جانے کیوں مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی برتاؤ کرتے تھے۔ کبھی مجھے مارتے تو کبھی اتنا سختی سے ڈانٹتے کہ میرا پورا وجود لرز اٹھتا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان کی شکایت کر دیتا ہوں، امی جان کو بتاتا ہوں، کیا پتہ کچھ حل بھی نکل آئے، لیکن میں ہمیشہ چپ چاپ کر جاتا، کسی سے اپنا دکھ درد بیان نہیں کرتا تھا۔ آج معمول کا دن تھا۔ سکول سے چھٹی کے وقت میں سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ آج گھر جا کر مجھے کتنی بڑی اذیت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں جیسے ہی اپنی گلی میں داخل ہوا تو مجھے اپنے گھر کے سامنے ہجوم نظر آیا تھا۔ میرا دل پریشان ہو گیا۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا تو اندر سے ماموں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا سانس یکدم رک چکا تھا۔ امی جان کا خیال آتے ہی میں بے ساختہ اندر کی طرف بڑھا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں پوری جی جان سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ میری ماں سفید کفن میں لپٹی صحن میں پڑی ہوئی تھی۔
ماموں پاس ہی بیٹھے بہت بری طرح سے زاروں قطار روئے چلے جا رہے تھے۔ ممانی دور کھڑی ہو کر ممی کی میت کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا، یہ مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا دل دہل اٹھا تھا۔ میری موجودگی کو محسوس کر کے ماموں نے مجھے فوراً سے سینے سے لگا لیا تھا اور مجھے پیار کرتے ہوئے بولے تھے، تم پریشان نہ ہو، تمہاری ماں تمہاری ذمہ داری مجھے دے کر چلی گئی ہے۔ میں ہوں نا تمہارا ماموں، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تم پریشان نہ ہو۔ ان کے آنسو میرا چہرہ بھگو رہے تھے، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یک ٹک اپنی امی جان کو دیکھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ریت کی مانند پھسل چکا ہو۔ پہلے بابا جان کا انتقال اور اب امی کا بھی مجھے چھوڑ جانا، میرا پورا وجود خاستر کر گیا تھا۔ کافی دیر تک میں ان کی میت کو بس دیکھتا ہی رہا تھا اور پھر تدفین کا وقت آ گیا تھا۔ ان کی میت کو جس وقت کاندھے پر لیا گیا، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے آنسو صاف خشک کر ڈالے ہوں اور میرا دل پتھر کا کر دیا ہو۔ امی جان کی میت کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں بس ان کو دیکھے چلے جا رہا تھا، نہ شور مچا رہا تھا اور نہ ہی رو رہا تھا۔ سب نے ان کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ ماموں نے مجھے بھی کہا تھا کہ تمہیں تھوڑا صبر آئے گا، مٹی ڈالو، لیکن میں نے بس اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا رہا تھا۔ تمام لوگوں نے امی جان کی قبر پر فاتحہ پڑھی تھی اور پھر گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مجھ سے امی جان کی قبر کے پاس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا بس وہیں پر بیٹھا رہوں اور ان کو دیکھتا رہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے روک رہی ہوں، مجھے پکار رہی ہوں، سمیر بول کر مجھے مخاطب کر رہی ہیں، مگر یہ سب صرف اور صرف میرا وہم ہی تھا۔ ماموں نے زور زبردستی مجھے وہاں سے لے آئے تھے۔ میرے امتحان ہونے والے تھے، لیکن اب میرے سر پر واقع ہی چھت نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب ہر قسم کی تکلیف مجھ تک آرام سے پہنچ جائے گی، کوئی بیچ میں ڈھال بن کر کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب خدا تمام سہارے چھین لیتا ہے تو پھر اپنی آغوش سونپ دیتا ہے۔ پوری رات بس میں امی جان کے مشین کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے پاس موجود ہیں، وہ سلائی کڑھائی کر رہی ہیں اور میں انہیں دیکھ کر تقریباً تہجد کے وقت نہ جانے کیوں میرا دل ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا تھا۔ آج امی جان کا حساب کتاب تھا۔ ان کی قبر میں فرشتے آئے ہوئے ہوں گے۔ کیا امی جان کو جنت دے دی گئی ہوگی؟ یہ سوال آتے ہی میرا دل زوروں سے تڑپ اٹھا تھا اور میں فوراً واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے فوراً سے وضو بنایا اور قرآن پاک لے کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے قرآن پاک پڑھانے والی میری امی جان ہی تھی۔ میں کافی دیر تک سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا رہا تھا۔ اب میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنا شروع ہو گئے تھے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی گود سونپ ڈالی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے میرے دل پر اب مرہم رکھنا شروع کر دیا ہوں۔ میں اتنا رویا تھا کہ میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر رو پڑا تھا۔ لمحے میں ہی ماموں آ گئے تھے۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر انہوں نے فوراً مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مجھے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں کسی کے قابو میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ اب میں بے قابو ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً کوئی 1 ہفتے کے بعد ماموں نے مجھے سمجھا کر سکول بھیج ڈالا تھا کہ تمہاری ماں کو تمہارا پڑھنا بہت پسند تھا اور وہ دن رات محنت مزدوری کر کے تمہیں تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ میں اپنی بہن کا یہ خواب پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تم جاؤ سکول، کچھ بھی مسئلہ مسائل ہو مجھے آ کر بتانا، میں تمہارے ہر مسئلے کو حل کر ڈالوں گا۔ ماموں جان کا اتنا کہہ دینا ہی میرے لیے کافی تھا۔ میں بہت ساری ہمت جمع کر کے سکول کی جانب روانہ ہوا تھا۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا تھا۔ سب سے آخری بینچ پر جا کر میں سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سر کاشف آ گئے تھے۔ سلام وغیرہ کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مجھے ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا اور سب کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ سر جھکائے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن وہ جب دھاڑے مار کر بولے تھے، کہاں تھے تم؟ پورے 1 ہفتے غائب رہے، تمہیں ذرا بھی پڑھائی کا کچھ ہوش ہے یا نہیں؟ یا اپنے باپ کے ساتھ جھاڑو لگا رہے تھے روڈ پر؟
ان کی باتیں سن کر میں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اس بار میرا دل کیا کہ میں انہیں بہت بری طرح سے سنا ڈالوں۔ میں کب تک ان کی یہ باتیں برداشت کرتا؟ میرے بابا جان جھاڑو لگانے کا ہی کام کاج کیا کرتے تھے، مگر اب ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، مگر یہ باتیں کسی کو بھی علم میں نہیں تھی۔ یہی سب سمجھتے تھے کہ میرے بابا جان حیات ہیں، کیونکہ میں اپنی پریشانی کبھی کسی کو بتاتا ہی نہیں تھا۔ ابھی میں کسی کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ میری والدہ مر چکی ہیں۔ میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی سر کاشف بولے تھے، میری کلاس سے آپ باہر کو چلے جاؤ، مجھے آپ جیسے اسٹوڈنٹ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جسے کلاس کے اصول کے بالکل بھی فکر مندی نہ ہو۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ لڑکا پھر سے ایک بار دھاڑے مار کر بولے تھے کہ میری آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے یا نہیں، یا میں پھر پرنسپل سر کو یہیں پر بلا لوں، تب آپ باہر کو جائیں گے۔ ان کی باتیں سن کر میں لرز اٹھا تھا اور چپ چاپ خاموشی سے کلاس سے باہر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں سر کاشف مجھ سے بہت زیادہ اختلافات رکھتے تھے۔ آخر انہیں کیا پرابلم تھی، اس بات کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ان کا پورا پیریڈ میں نے باہر ہی گزار ڈالا تھا اور پھر میں کلاس کے اندر چلا گیا۔ دوسرا پیریڈ مس روزینہ کا تھا۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے مجھے کھڑا کیا اور مجھ سے پورا ایک ہفتہ غائب ہونے کی وجہ پوچھی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں سچ بتاؤں یا بات کو گول مٹول کر ڈالوں، لیکن وہ ٹیچر ہمیشہ سے مجھ سے شفقت سے پیش آتی تھی، کبھی بھی سخت رویہ نہیں اپناتی تھی۔ اس لیے میں سر جھکا کر بولا تھا، میری امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں اسکول آنے سے بھی قاصر تھا۔ گھر میں کسی کو ہوش نہیں تھا کہ وہ ایپلیکیشن بھیج دے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اب نہ میرے پاس باپ بچہ ہے اور نہ ہی ماں۔ اگر اب کوئی مرا تو میں اگلے دن سکول آ جاؤں گا۔ میں یہ بات اتنی ہی تلخی سے بولا تھا کہ مس روزینہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ فوراً میرے پاس چلی آئیں۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنا شروع ہو گئے تھے۔ پورے کلاس میں سناٹے آ گیا تھا۔ یقیناً کسی کو اس بات کی توقع ہی نہیں تھی کہ مس روزینہ میرے آنسو صاف کر کے مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آئی ایم سوری سمیر بیٹا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کسی سے میسج وغیرہ ہی کروا دیتے۔ جبکہ میں سر جھکا کر بولا تھا، مس ہوش ہی نہیں تھا، میں بھلا کیسے آپ کو اطلاع کر دیتا۔ میری بات سن کر انہوں نے میرے سر میں ہاتھ پھیرا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اچھا بیٹا تم جاؤ بیٹھ جاؤ، کلاس آپ لوگ ان کی مدد کر دینا اور سمیر کا سارا ہوم ورک فی الحال آپ لوگ مل جل کر کروا دینا۔ پوری کلاس کو متوجہ کر کے بولی تھی، میں تمام ٹیچر سے بات چیت کر لوں گی۔ میں کسی سے بھی کچھ نہیں بولا تھا، بس سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کی ہدایت تو کر ڈالی تھی اور پھر کلاس شروع ہو گئی تھی۔ ایک بات تھی، میں نے کئی بار مس کی نم ہوتی آنکھیں دیکھی تھیں، ان کی بار بار کلاس کو چپ کروانا اور پھر میرا طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھنا مجھے ہر بار کو یاد آ رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ چھٹی کے وقت اچانک پین میرے پاس آ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ تمہیں آفس میں بلایا جا رہا ہے۔ میرا دل لرز اٹھا تھا کہ اب مجھ سے پتہ نہیں کون سی خطا سرزش ہو گئی ہے۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں پرنسپل آفس میں داخل ہوا تو وہاں سر کاشف، مس روزینہ اور باقی اساتذہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں تمام لوگوں کو سلام کیا تھا۔ جب پرنسپل میڈم نے مجھے اپنے قریب آنے کا حکم دیا تھا، میں تھوڑا پریشان سا ان کی طرف بڑھا تھا تو انہوں نے مجھے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا اور دیکھتے ہوئے بولی تھی، سمیر ہمیں بہت افسوس ہے آپ کی والدہ کا۔ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ آپ کے والد بھی نہیں ہیں۔ آپ کے والد کا بھلا کب انتقال ہوا؟ میں سر جھکا کر بولا تھا، کلاس کے شروع میں ہوا تھا اور اب امی جان چل بسی ہیں۔
یہ کہتے کہتے میں زاروں قطار رو پڑا تھا۔ جب جب میرے منہ پر یہ الفاظ آ رہے تھے، میری والدہ اس دنیا میں حیات نہیں ہے، میرا دل تڑپ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پیار کیا تھا اور پھر واپس بھیج دیا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے 10ویں جماعت تک وہیں تعلیم حاصل کی تھی۔ سر کاشف کو 1 سال کے بعد ٹرانسفر مل گیا اور وہ یہاں سے چلے گئے تھے۔ مس روزینہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ان کی نگاہ میں ان کی اولادوں کی مانند ہی تھا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی طرح مجھے سمجھتی تھی۔ اپنے ٹفن سے کھانا کھلاتی تھی، مجھے پیسے وغیرہ بھی دیتی تھی تاکہ میں چیزیں کھا سکوں۔ میری ممانی کو کبھی بھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ جس طرح وہ امی کے ساتھ برتاؤ کرتی تھی، اس سے بھی بدتر برتاؤ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں پورا دن گھر پر بھی نہیں ہوتا تھا۔ سکول سے واپسی گھر پر ماموں کے ساتھ پاس دکان پر چلا جاتا، ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا، ان کے ساتھ ہی گھر کو واپس چلا آتا تھا۔ اس بات پر بھی انہیں خوب اعتراض تھا، مگر میں اس طرف دھیان دینا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ 10ویں جماعت کے بعد مامی سے درخواست کر ڈالی تھی کہ مجھے آرمی میں جانا ہے۔ تب انہوں نے مجھے ایک اچھے کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آ کر مجھ سے 1-2 بار ماں باپ چھین لیے تھے، تو ان کی بدولت ایک ماموں جان دیے ہوئے تھے جو مجھے ہمیشہ سمجھتے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد بھی مس روزینہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی۔ ان سے میں نے اپنی ہر خواب کا ذکر کر دیا اور وہ مجھے ہمیشہ کہتی رہتی تھیں کہ تمہیں جب بھی میری ضرورت محسوس ہو تمہاری مس تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ کالج مکمل ہونے کے بعد مجھے آرمی ٹریننگ کے لیے کہیں پر جانا تھا، مگر کچھ کورسز کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر مس روزینہ سے کانٹیکٹ کر لیا تو وہ فوراً میرے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ گورنمنٹ افسر تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ محض ایک فون کال نے میرے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر ڈالی تھیں۔ میں آرام سکون سے آرمی میں چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے خوب اچھے طریقے سے ٹریننگ حاصل کر لی تھی۔ مجھے اپنے ملک کا نام روشن کرنا تھا، ان غریب لوگوں کی مدد کرنی تھی جن کو لوگ ہمیشہ حقیر سمجھتے ہیں، جیسے کہ میرے بابا جان۔ وہ ایک سویپر تھے، مگر لوگ انہیں کچرا دان کہتے تھے۔ میرا دل بہت زیادہ دکھتا تھا، مگر میں اس پل بہت چھوٹا تھا۔ آج میری واپسی ہوئی، مگر اچانک مجھے گلی کے کونے پر سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی تھی۔ کوئی چیخ رہا تھا، مدد کی اپیلیں کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی گلی میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ 2 ڈاکو ایک آدمی کو لوٹ رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنی ریوالور نکالی اور وہاں پہنچ گیا تھا۔ لمحے میں ہی میں نے ان دونوں چوروں کو دھنک کے رکھ دیا تھا، اور اس آدمی کا بیگ لے کر جیسے ہی میں نے اس کی طرف بڑھایا تھا تو میں دنگ رہ گیا تھا، حیران و پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ سر کاشف تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے تھے اور میں اس پل آرمی یونیفارم میں تھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے تھے، تم سمیر ہو نا، کلاس 2 والے؟ ان کا لہجہ دھیما تھا۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اچانک ہی وہ روتے روتے میرے سینے سے لگ گئے تھے۔ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا۔ وہی ہچکیوں سے زاروں قطار روئے چلے جا رہے تھے۔ میں نے ان کی پیٹھ پیچھے تھپ تھپا کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کر دی تو وہ روتے روتے ہی وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے تھے۔ میں بھی ان کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے تھے، مجھے معاف کر دو سمیر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جس دن میرا ٹرانسفر ہوا تھا اس دن سے ہی میری تباہ و بربادی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کام کیا ہوا تھا۔ کئی بار ہمت کی کہ واپس سکول آؤں، تم سے معافی مانگوں، تمہیں پیار کر کے سینے سے لگا لوں، لیکن کبھی بھی ہمت نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ جس سکول میں میرا ٹرانسفر ہوا تھا وہاں کے بچے نہیں، جلات تھے۔ ان لوگوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا، اتنا رسوا کیا، اتنی بےعزتی کی کہ میں ایک بار پھر ٹرانسفر کروا کر نکل گیا تھا، اور میرا ٹرانسفر بہت بری جگہ ہوا تھا۔ میں نے بہت جلد ریٹائرمنٹ لے لی۔ آج میں اپنی پینشن لے کر ہی واپس کو آ رہا تھا جب ان لوگوں نے مجھے لوٹ لیا، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ رب العالمین نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ میں آج بھی تمہارے بارے میں جب جب سوچتا ہوں، کیونکہ میں نے زندگی میں اگر کسی کے ساتھ زور زبردستی کی ہے، زیادتی کی ہے، تو وہ صرف تم تھے۔ مجھے تم بہت اچھے لگتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، جب تک تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ تم سیما کے بیٹے ہو، تب تک میں تمہیں ہمیشہ سینے سے لگاتا تھا۔ دراصل سیما تمہاری ماں میری محبت تھی۔ میں نے انہیں ٹوٹ کر چاہا تھا، مگر تمہاری ماں نے تمہارے باپ کا انتخاب کر لیا تھا، اور پھر اسی کا بچہ میرے سکول میں آ گیا تھا۔ بھلا میں کیوں تم پر ترس کھاتی، کیوں تمہیں میں پیار کرتا؟ مجھے پتا تھا کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، مگر پھر بھی میں جان بوجھ کر تمہیں اذیت دیتا تھا تاکہ تم جا کر اپنی ماں کو بتاؤ اور تمہاری ماں دیکھ کر اذیت محسوس کر لے۔ لیکن جس دن تمہارے منہ سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے، اور اس دن سے ہی میں نے یہ کوششیں شروع کر لی تھیں کہ سکول چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھے ہمت نہیں تھی کہ میں تمہارا سامنا کر سکتا تھا۔ لیکن اب تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ انجانے میں نے تمہیں بہت زیادہ ستا دیا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں ان دونوں کے ہاتھ تھام لیے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ کے ماضی میں جو کچھ ہوا وہ آپ دونوں کے لیے معاملات تھے، لیکن شاید آپ کی ناقدری کے باعث مجھ میں اتنی ہمت آ گئی کہ آج میں اس مقام پر کھڑا ہوا ہوں کہ اپنے وطن کے لیے لڑ سکوں۔ کوئی بات نہیں سر، استاد کا مارنا بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بھلائی ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، میں باقی اساتذہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہر بچہ ایک جیسے ذہن اور دل کا مالک نہیں ہوتا۔ کچھ بچے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ٹیچر کے ایسے رویے پر ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور اپنی تعلیم سے ہی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہاں، کچھ ٹیچر مس روزینہ جیسے بھی ہوتے ہیں جنہیں میں سینے میں دل ہوتا ہے اور وہ بچے کو ہمیشہ اپنی اولاد سمجھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ مقام دے ڈالے۔ مس روزینہ میرے لیے میری ماں کی جیسی ہیں، اور آج بھی میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں شامل ہوں اور ہر پل ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر آپ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس مقام پر کبھی نہ پہنچ پاتا۔ ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔